میری بھی لے لو جلدی سے. چلنا تو پہ جائے گا تو لے عمر ادھر آ. اب یہیں پکڑ آ جا. سکل پرجا جنم ہے بندیا دی ابھنندنم سوسواگتم شاہ شاہ سبحان اللہ. بولو نا یار سبحان اللہ. بس 1 منٹ اور صرف 1 منٹ ذرا محبت سے بولنے. آج جب اتنی لینگویج یہیں بیٹھ جاؤ بھیا. یہیں بیٹھ جاؤ. جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ. بھائی بیٹھ جاؤ یار. وہاں بیٹھ جاؤ. اندر مت سے استاد میں بیٹھ نہیں پاؤں گا. تھوڑے سے آگے چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. تلك
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وقال الله عز وجل بنا من الله المبين والعلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ صدق الله العظيم وبلغنا النبي الكريم ودعونا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محترم سامعین کرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی اللہ شکر احسان ہے اس کے پیارے حبیب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں سرکار غریب نواز کے علاقے میں آپ عاشقان رسول محبان اولیاء کے درمیان حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا میں دل کی گہرائیوں سے نوجوانان اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہت ہی بڑے پیمانے پر عظیم شان جلسے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے اور آج آپ کے اس دیار محبت میں ذکر رسول کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ابو العلائی سلسلے کے جلیل القدر شیخ سید زادہ محفوظ ہیں اور ہمارے علاقے کے قیم خطبہ علماء مشائخ آج کی اس دولت کے بزم کے چشم چراغ بنے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا شرف عطا فرمایا ہے دیکھو دوستو اللہ کا قانون ہے بیٹا یہ ایکو بند کرو یہ اللہ کا قانون ہے اللہ جب جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اللہ جب جس کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اس کو محبوب کی ولادت کے جشن سے محروم کر دیتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں آپ عاشقان رسول محبان اولیاء علماء اہل بیت کے یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں میرے آقا کی ولادت باسعادت سے متعلق اور حضور کی عظمت سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
देखिए प्यारे दोस्तों, बेटा यही को बंद कर देना प्लीज, इको जो डबल साउंड जो आ रहा है बेटा उसको बंद कर देना। नहीं ऐसा झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं होता है। कूलर तो हमको ठंडक पहुंचा रहा है, उसके पीछे क्यों पड़े आप? तो देखिए भाई ऊपर जो है ना 1000 वाट के 15 बल्ब लगे हैं, आप अच्छा बैठे, मैं 15,000 वाट के नीचे बैठा हुआ हूँ। महसूस हो रहा है कि मैं छोटे सूरज के नीचे बैठा हूँ। तो ये बेचारा कूलर मुझे राहत पहुंचा रहा है और ये उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, वो बेचारे को अगर इको नहीं मालूम हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर खराब है। देखिए मसला ये है कि कुरान शरीफ ये वो अजीम किताब है क़यामत तक जिसकी कोई मिसाल और नज़ीर नहीं मिल सकती। और ये कुरान अल्लाह का कलाम है। बाज़ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आप लोग सुन्नी लोग, ये फातिहा वाले, उर्दान वाले, दरगाह वाले, ये बार बार हुजूर की तारीफ, हुजूर की अज़मत, हुजूर का चर्चा, हुजूर की मीलाद, हुजूर की फातिहा, हुजूर का कसीदा, ये आप लोग क्यों इतना करते हैं? तो हमने जवाब दिया, नादानो, अल्लाह की कसम, हम पूरी कायनात में सुन्नी मिल कर भी अगर हुजूर की अज़मत बयान पूरी जिंदगी करते रहें तो वो अज़मत बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर कुरान में जो अज़मत बयान फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो अज़मत बयान की है वो अज़मत हम हरगिज़ बयान नहीं कर सकते। बेटा आवाज खींच ले रहा है, थोड़ा अच्छा सेट कर मेरे बच्चे। आज 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, इतनी पब्लिक है इंशाअल्लाह, थोड़ा अच्छा सेट कर दे मेरे यार। साउंड नहीं मिल रहा, सही आपको सही कह रहे हो, साउंड को बंद नहीं हो रहा उससे। नहीं बेटा ये आवाज खींच रहा है, समझ रहा है इसको, सही बोले वो बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, समझ रहा साउंड चलाना नहीं आ रहा सिस्टम पे जो बैठा है। अल्लाह ने कुरान पाक में एक मुकाम पर, दो मुकाम पर नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों मुकाम पर प्यारे मुस्तफा की अजमत को बयान किया है। अब जरा एक मसला समझिए। लेकिन मैं घुस गया हूँ, इससे घुस गया हूँ। ये कर दिया, आराम से और अल्लाह सारी कायनात का खुदा है। सबको पकड़ देना सेटिंग है। अरे तो ये भाई खड़े ही रहेंगे, मर्ज को पहचानना चाहिए। ये पुगट के टेस्टा बोलते नहीं, वो है। अरे अब ये भी खुल जा रही है। बस तो इनको बनकर बोला, पूरी सेटिंग कर दिया। तो अब दोस्तों, अब एक मसले को समझें। कुरान अल्लाह की किताब है। अब आप थोड़ा साथ दीजिए, अपन माइक को लाइट ले लेंगे, छोड़ दीजिए, जान दीजिए। कुरान की किताब है, अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर अपनी तारीफ बयान की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह और उस तारीफ का हकदार है। ये बात तो हमें अल्लाह की कसम समझ में आती है, हमको भी समझ में आती है, बाजू वाले को भी समझ में आती है। ये बात सबको समझ में आने के लिए अल्लाह तारीफ का हकदार है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तारीफ हो। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। बात तो समझ में आ रही है।
اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی تعریف ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اللہ اس تعریف کا حقدار ہے. اور ایک جگہ نہیں، اللہ نے ہزاروں جگہ پر اپنی خدائی کو، اپنی الوہیت کو، اپنی عظمت کو، اپنی رفعت کو، اپنی قدرت کو، اپنی خدائی کو، اپنی ایکتائی کو، اپنے لا شریک ہونے کو، اپنے رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار ہونے کو بیان کیا. بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تیرا کلام ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، تو پالن ہار ہے. پروردگار تو نے 6 دن میں پوری کائنات کو بنایا. تو میرے مولا تو تعریف کا حقدار ہے کہ تیرے کلام میں تیری تعریف ہو. اس لیے رب کہہ رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ. میرے دوستو مسئلوں کو سمجھو. اللہ اللہ ہو کر جس قرآن میں اپنے جبار ہونے کا، اپنے قدوس ہونے کا، اپنے سلام ہونے کا، اپنے مالک ہونے کا، اپنے سبحان ہونے کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم یہ وہ کتاب کا حق ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف بیان ہو. وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کا پالنہار ہے. مگر آؤ اے سنی مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم کسی اور کے امتی نہیں ہو، تم آمنہ کے لال محمد عربی کے امتی ہو. سبحان اللہ بے شک. ارے وہ قرآن جس میں خدا کی تعریف ہے، خدا کی حمد ہے، خدا کی توصیف ہے، خدا کی بڑائی ہے، خدا کا ذکر ہے، ربوبیت کا ذکر ہے، قدرت کا ذکر ہے، عظمت کا ذکر ہے، الوہیت کا ذکر ہے. اسی قرآن میں رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اسی قرآن میں اللہ مصطفیٰ کی عظمت میں کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قد جاءکم من اللہ نور. یاسین طہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحى واللیل اذا سجى لا اقسم بهذا البلد ولسوف يعطيك ربك فترضى. سال میں ایک مرتبہ میلاد منائے تو تو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر قرآن کیا صورت لے کے پڑھے گا کہ آیت کے پیچھے آیت عظمت مصطفیٰ کے اوپر. سبحان اللہ. آیت پہ آیت عظمت مصطفیٰ پر ہے، آیت پہ آیت رفعت مصطفیٰ پر ہے. ارے ہمارے شیخ حضور سیدنا سید شاہ طاہر رضوی القادری مدد اللہ العالی علیہ رحمت و رضوان صدر الشیوخ جامع نظامیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر 3 آیت میں ایک آیت عظمت مصطفیٰ پر نازل فرمائی. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
میرے دوستو قربان جاؤ یار نبی کے. پوری کائنات کے نعت خواہ مل کے اپنے پورے اشعار کو جمع کرے تو یہ تعریف بیان نہیں کر سکتے. اللہ نے جو تعریف قرآن میں میرے مصطفیٰ کی بیان فرمائی. پوری کائنات کے مقرروں کے 40 گھنٹے کے خطابات ایک طرف، اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت جس نے عظمت مصطفیٰ پر اتاری ہے. اللہ ہے، اللہ حضور کا ثنا خواں اللہ ہے. ظالمین تم کو نہیں، ظالموں تم سمجھے نہیں نبی کون ہے، تم سمجھے نہیں نبی کون ہے. خالی ایک مسئلہ سمجھا تو سنو دوست، ایمان تعالیٰ نہیں انشاءاللہ. صرف ایک مسئلہ دیکھو، آپ کو میں کو سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پکا بولو جی اللہ. یہ پیچھے والے پر ہمیشہ پیچھے والے پر ٹینشن نہیں کرو. جمعے کے دن بھی لیٹ آتے، عید کی نماز میں بھی لیٹ آتے، جلسے میں بھی لیٹ آتے. چلو لیٹ آئے تو لیٹ آئے، کم سے کم کچھ بولتے بھی نہیں. سب کا پیدا کرنے والا اللہ. اچھا بولو تو بھی 6 لوگ سب کا پیدا کرنے والا اللہ. تیرا شکر ہے آپ سمجھ میں آئی. پوری کائنات کے لیے نظام قدرت ایک ہے. جتنے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں سب روتے ہوئے پیدا ہوئے. آپ بھی روئے. ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے، جب جو ڈاکٹر نے وہاں ٹھہرے تھے ان کو پوچھے تو بولتے آپ کتنا خطرناک رہتے ہیں. دنیا کا ہر بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے. دنیا کا ہر بچہ نجس اور ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. دنیا کا ہر بچہ بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے. مگر دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ سسٹم راجستھان کے بچوں کا بھی یہی ہے، امریکہ کے بچوں کا بھی سسٹم یہی ہے، خدا کا بنایا ہوا قانون سعودی کے بچوں کے لیے بھی یہی ہے، مسلمان کے بچوں کے لیے بھی یہی ہے، غیر مسلموں کے بچے کے لیے یہی ہے. کائنات میں جب کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ جو ہے برہنہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بغیر ختنہ کے پیدا ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ ماں کے پیٹ میں آ جائے 9 مہینے تک اپنی ماں کے لیے ٹینشن کا سبب بن جاتا ہے. اس کی ماں دن رات تکلیفوں سے گزرتی ہے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈیلیوری کا پین اتنا خطرناک ہوتا ہے، خود رسول اللہ فرماتے ہیں پین ہوتا ہے وہ درد اگر 70 پہلوانوں پر ڈال دیا جائے تو 70 پہلوان عاجز آ جائیں گے، مگر وہ درد کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو ایک ماں اپنے بیٹے کی ولادت میں جو درد برداشت کر کے گزر جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی اماں جان کے لیے پھر ایک بار سبحان اللہ. اور آج قسم کھا لو جشن ولادت مصطفیٰ 1500 سالہ جشن میں مر جائیں گے مگر اپنی ماں کو کبھی اپنے گھر سے جدا نہیں کریں گے. سبحان اللہ. گھر سے دور جانے نہیں دینا. ہم کو لائٹ ہم نے کو ڈارک. آؤ دوستو، پوری دنیا کے لیے خدا کا قانون ہے، مگر جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے، بات اللہ کے حبیب کی آتی ہے، جب بات رسولوں کے سردار کی آتی ہے، جب بات فاطمہ الزہرا کے بابا کی آتی ہے تو خدا کا قانون بدل جاتا ہے، نظام قدرت بدل جاتا ہے، قانون الہی بدل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آمنہ کے گھر پیارے مصطفیٰ 12 ربیع الاول صبح صادق پیدا ہوئے تو روتے ہوئے نہیں، اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا. کھڑے ہو جا یار. یا رسول یا
बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, या रसूल अल्लाह। ए राजस्थान वालों, सुनो मेरा नबी, औरों की तरह रोता हुआ पैदा नहीं हुआ।